نیوز انسائٹ کے ساتھ میں ہوں عامر ضیاء۔ تو جناب ہمیں اکثر یہ شکایت رہتی کہ پاکستانی سیاست جو ہے بہت زہریلی ہے، اس میں تقسیم ہے، عدم برداشت ہے، ہمارا انتخابی عمل جو ہے اکثر و بیشتر متنازع ثابت ہوتا ہے، جسے کوئی ایک فریق جو ہے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ لیکن آج کم و بیش یہی صورتحال جو ہے سپر پاور امریکہ کی ہے۔ پاکستانی جمہوریت تو خیر سے گھٹنیوں چل رہی ہے، ہمارے جیسے ترقی پذیر ملک میں جو ہے جاگیردارانہ اور قبائلی نظام سمیت موروثی سیاست نے جمہوریت کو پیر تسمہ پا کی طرح جکڑا ہوا ہے۔ لیکن امریکہ تو سرمایہ دارانہ جمہوری نظام کا محور ہے، مرکز ہے۔ یہاں کی جمہوریت میں ٹیڑھا پن جو ہے یقیناً ایک دلچسپ موضوع ہے۔ امریکہ میں آج اس کی تاریخ کے تلخ اور زہریلے ترین انتخابات ہو رہے ہیں۔ بعض مبصرین کے بقول ان انتخابات نے اس عالمی طاقت کو جو ہے درمیان سے تقسیم کر رکھا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ بمقابلہ کیملا ہیرس۔ یہ مقابلہ صرف کانٹے کا ہی نہیں بلکہ یہ امریکہ کو گزشتہ انتخابات سے بھی زیادہ جو ہے غیر یقینی حالات میں دھکیل سکتا ہے۔ جب ٹرمپ اور ان کے حمایتیوں نے 2020 کے انتخابات کو دھاندلی زدہ قرار دیا تھا اور نتیجہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا، کیا اس مرتبہ جو ہے صورتحال اس سے مختلف ہوگی؟ خصوصاً اگر ٹرمپ جو ہے مقبول ووٹ حاصل کرنے کے باوجود جو ہے انتخابات ہار جاتے ہیں۔ یہ انتخابات کا بڑا سوال ہے۔ تجزیہ نگاروں نے اس امکان کا بھی اظہار کیا کہ رائے شماری کے بعد ان انتخابات کا حقیقی فاتح جاننے میں کچھ وقت لگ سکتا ہے، جو امریکہ میں تضادات کو نہ صرف تیز کر سکتا ہے بلکہ اس کی وجہ سے امن و امان کا مسئلہ بھی کھڑا ہو سکتا ہے۔ اگر آپ یاد کریں کہ 2020 میں جب انتخابات ہوئے تھے تو 5 دن کے بعد جو ہے پتہ چلا تھا کہ کون فاتح ہوا، اور اس میں پھر بہت زیادہ غیر یقینی صورتحال پیدا ہو گئی تھی۔ سن 2000 میں جو انتخابات ہوئے تھے ڈبلیو بش کے درمیان، جارج بش کے درمیان اور ال گور کے درمیان، اس میں اگر آپ یاد کریں تو 5 ہفتے کا وقت لگا تھا۔ اس کے بعد پتہ چلا تھا کہ جناب کون جو ہے انتخابات جیتا ہے۔ تو اگر ہم ماضی قریب میں امریکی انتخابات میں ہم نے دیکھا ہے کہ مقدمہ بازی بھی ہوئی ہے، روایتی و سماجی میڈیا پر ایک دوسرے کے خلاف الزام تراشی بھی ہوئی ہے، اور آدھے سچ اور مکمل جھوٹ کی جو ہے بھرمار کی وجہ سے اچھے خاصے جو ہیں یہ امریکی انتخابات جو ہیں بدنام ہو چکے ہیں۔ اور یہی نہیں، امریکی انتخابات جو ہے پیسے کا کھیل بن کر رہ گئے ہیں۔ امریکی انتخابات میں اتنا پیسہ چلتا ہے کہ ہم اور آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ جو امیدوار انتخاب کے لیے جو ہے زیادہ چندہ جمع کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اسے مقابلے میں کچھ برتری حاصل ہو جاتی ہے۔ ان انتخابات کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ ٹرمپ اور کیملا جو ہے وہ امریکی ووٹروں کے دل جیتنے کے لیے کیا ایجنڈا لے کر چل رہے ہیں، یعنی کہ ان کا داخلی ایجنڈا کیا ہے۔ بین الاقوامی محاذ پر جو ہے ٹرمپ روس کی جو یوکرین کے ساتھ جنگ ہے اس کے فوری خاتمے کا ہدف رکھتے ہیں، جو ان کے ڈیموکریٹک حریف کے ایجنڈے سے بالکل مختلف ہے۔ یورپ میں جاری جنگ کو بائیڈن انتظامیہ کی بھرپور مدد حاصل رہی ہے، جو کہ امریکن جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا بھی ایک ایجنڈا تھا۔ اسی طرح مشرق وسطیٰ کی اگر ہم بات کریں تو اسرائیل کے حوالے سے دونوں ہی امیدوار ایک ہی نظریہ رکھتے ہیں، یعنی کہ دامے درمے سکنے جو ہیں حمایت کرتے ہیں اسرائیل کی، اور وہ جو نظریہ ہے وہ اسرائیل کی، جیسا میں نے کہا، کہ مکمل حمایت کا ہے۔ لیکن یہاں بھی جو ہے ٹرمپ جنگ بند کرانے میں ایک کلیدی اور فعال کردار ادا کر سکتے ہیں کم از کم۔ اچھا، جو ڈیموکریٹک انتظامیہ کی پالیسی سے ذرا سا مختلف ہوگی۔ امریکہ کی داخلی پالیسی کے حوالے سے ٹرمپ جو ہیں امیگریشن کے مخالف ہیں، وہ امریکی معیشت بشمول مینوفیکچرنگ بحال کرنے کے بہت بڑے جو ہیں ایڈوکیٹ ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ بڑے بزنسز، کاروبار اور جو زیادہ آمدنی والے افراد ہیں ان پر ٹیکس کی شرح کو کم کیا جائے، جبکہ کیملا جو ہیں امیگریشن دوست ہیں، اور وہ امریکی معیشت کی نمو یعنی کہ گروتھ بڑھانے کے لیے متوسط طبقے کو جو ہے اس کی قوت خرید بڑھانے کی بات کر رہی ہیں۔ ساتھ ساتھ جو موجودہ بلند شرح جو ہے ٹیکس کی، یعنی کہ کارپوریٹ سیکٹر پہ اور جو زیادہ لوگ کمائی کرتے ہیں، وہ اس کی حامی ہیں۔ ٹرمپ کا امریکہ فرسٹ کا جو نعرہ ہے، مجھے وہ اکثر صدر پرویز مشرف صاحب کے پاکستان فرسٹ کے نعرے کی یاد دلاتا ہے۔ تو خیر، اس کے نعرے کے تحت جو ہے ٹرمپ جو ہے امریکہ کی جانب سے جو کہتے ہیں نا کہ لی گئی بہت ساری بین الاقوامی ذمہ داریاں ہیں، اس کو محدود کرنا چاہتے ہیں، یا پھر ان کا مطالبہ ہوگا کہ یورپ اور دیگر جو ممالک ہیں امریکہ کو ان کی جانب سے دی گئی ذمہ داریوں میں ساجھے دار بنے اس کے، یعنی کہ ان کا جو ہے ان ذمہ داریوں کا ماچی بوجھ اٹھائیں۔ ہماری غلط فہمیاں، خوشگمانیاں اپنی جگہ، لیکن ان دونوں امیدواروں کے ایجنڈے پر پاکستان فی الوقت کوئی حیثیت یا اہمیت نہیں رکھتا۔ لیکن ظاہر ہے کہ امریکہ جو ہے پاکستانی برآمدات کا دنیا میں سب سے بڑا خریدار ہے، اور ٹرمپ کے جیتنے کی صورت میں جو ڈیوٹیز بڑھنے کا جو خدشہ ہے وہ اپنی جگہ بالکل موجود ہے، اور وہ ہماری درآمدات کو متاثر کر سکتا ہے۔ امریکہ کی پاکستان کے لیے اہمیت یوں بھی بہت زیادہ ہے کہ بین الاقوامی مالیاتی اداروں بشمول IMF اور ورلڈ بینک پر امریکہ بہت زیادہ جو ہے اثر رکھتا ہے۔ اچھا، لیکن بڑے منظرنامے میں پاکستان امریکہ تعلقات میں کسی بھی امیدوار کی جیت کی صورت میں ہمیں کوئی بڑی تبدیلی کا امکان نظر نہیں آتا۔